کا نام عبدالقیوم ہے۔ اور ابھی میرے ساتھی نے ایک ذکر کیا تھا کہ سرن کوٹ کے اندر ایک مسجد کے اندر ایک پہاڑ دریا کے اندر کہیں پر حضرت جی صاحب نے خطاب فرمایا تو آپ کے پاؤں جس پہاڑ پہ لگے ہیں کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ پگھل گیا۔ اب یہاں ایک حدیث کی روشنی میں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مستند حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے سب لوگ جانتے ہوں ایسا بھی پیغمبر ہے۔ اب جانتے ہیں کون سا ایسا پیغمبر ہے جو لوہے کو ہاتھ میں لیتا تھا تو پگھل کر پانی کی طرح نکل جاتا تھا؟ کون پیغمبر تھا؟ حضرت ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہر مسلمان کو یہ تعلیم سیکھنی چاہیے، اتنا شعور رکھنا چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے پگھل کر پانی کی طرح نکل جاتا تھا، بہہ جاتا تھا، لیکن پتھر کو آج بھی، لوہے کو آج بھی دنیا کی بٹیوں میں پگھلایا جاتا ہے، پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، اس کا ساز و سامان تیار کیا جاتا ہے، لیکن پتھر کو آج بھی اگر دنیا کی بٹی میں ڈالو گے تو پتھر کی حیثیت کے اندر اللہ نے پگھلنا نہیں رکھا ہے بلکہ ٹوٹنا لکھا ہے، بلکہ چلنا لکھا ہے۔ لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عظمت دے رکھی ہے کہ آپ نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ چلتے تھے ان سب پہاڑوں نے آپ کے قدم مبارک کے نشانوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام، اور آج ولی کامل حضرت بابا جی صاحب کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے خطاب فرمایا وہ پتھر پانی کی طرح پگھل گیا۔ سب کو سبحان اللہ۔ اور آج لوگ کہتے ہیں میاں محمد صاحب کا کلام سماعت کرنے کے بعد آپ کے دل میں یہ حرارت تھی، ہر انسان کی آنکھوں میں یہ آنسو تھے، دل سے کہہ رہا تھا کہ میں مدینہ کی سرزمین میں ہوں۔ ارے آج دنیا والے کہتے ہیں ولی کچھ نہیں کر سکتے، میں کہتا ہوں یہ جو کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، رب کائنات کی قسم یہ دنیا کے سارے علماء یہ محققین جو بننے والے ہیں، میں کہتا ہوں میاں محمد صاحب کے ایک اشارے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ آج بڑے بڑے جلسے اور اجلاس کر رہے ہیں لیکن خدا کی قسم یہ ان کے ایک اشارے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو مجھ سے محبت کرنی ہے، جس کو میرے قریب آنا جو چاہتا ہے وہ ایک عالم باعمل کے قریب چلا جائے، جو مجھ سے مسافر کرنا چاہتا ہے وہ کسی عالم باعمل سے مسافر کر لے، جو میری محفل میں آنا چاہتا ہے حضور نے فرمایا کسی عالم دین کی محفل میں چلا جائے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج ان سمندروں کے درمیان میں آپ نوجوان ہیں کہ جن سمندروں کا دریا، ایک ولایت کا دریا سری نگر کی وانگد لال سے آ رہا ہے، ایک کشمیر سے آ رہا ہے، ایک رجوری کی سرزمین سے آ رہا ہے،